اب ہم سیاست کی بات پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بہت زیادہ بیانات اس وقت دے رہے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کچھ بیانات دیے ہیں, سلمان اکرم راجہ کے بھی بیانات آئے ہیں, شوکت یوسفزئی بھی کچھ بیانات دے رہے ہیں. بڑے متضاد قسم کے بیانات آ رہے ہیں, یعنی جو لوگ مرے ہیں ان سے متعلق بھی کوئی باتیں متضاد آ رہی ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب نے جوائن کیا, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. شوکت صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. جی شوکت صاحب یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کی فائنل کال پر پارٹی کے بڑے بڑے رہنما نظر نہیں آئے, تو وہ کہاں تھے اور کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ان تمام جو آپریشن کے نام پہ لوگوں کو گولیاں ماری گئی اور اسلام آباد کی صفائی کے نام پہ لوگوں کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور پھر اس کے بعد رونق دیکھیں کہ جی کوئی بھی نہیں مرا ہے اور کسی کو بھی گولی نہیں لگی اور کوئی بھی زخمی نہیں. یہ کتنی افسوس کی بات ہے. یہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے؟ ہمارے جو ورکر تھے, وہ لیڈرشپ تو ایک طرف ہے, لیکن ورکر جو ہیں وہ عمران خان کی کال پہ لبیک کہہ کر ڈی چوک پہنچ گئے. اگر جو زیادہ تر جو لیڈر جو لیڈ کر رہے تھے وہ چائنا چوک پہ رک گئے اور وہ چاہتے تھے کہ ڈی چوک تک نہ جائے, آگے نہ جایا جائے, لیکن ورکر تھے, جذباتی تھے, چلے گئے. اور اگر تھوڑا سا حکومت سلو موشن میں چلتی تو یہ ورکر واپس بھی آ سکتے تھے, کیونکہ جو لیڈرشپ تھی وہ چائنا چوک پہ ہی رکی رہی اور وہ کہتے رہے کہ جی آپ واپس آئیں, لیکن چونکہ جذبہ تھا لوگوں کا, وہ چلے گئے. اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حامد میر کا میں ابھی انٹرویو سن رہا تھا, وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے لوگوں کو گولیاں ماری گئی, اور یہ بے شرم کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی گولی نہیں چلی. تو یہ تو بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ تحقیقات ہونی چاہیے. یہ کوئی فلسطین تھا کہ اسرائیلی ایڈمنسٹریشن اس طرح ٹوٹ پڑی, اپنے ہی لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں. آپ کے مطابق شوکت صاحب بتائیے کتنے لوگ آپ کے اس میں مرے ہیں, اموات کتنی ہوئی ہیں؟ دیکھیں, میں چونکہ اپنے حلقے کا بتا سکتا ہوں. میرے حلقے کا ایک بہت ہی نوجوان لڑکا وہ شہید ہوا ہے اور 5 لوگ زخمی ہوئے ہیں, اور ایک میرا کزن جو ہے وہ ابھی لاپتہ ہے. اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے, اس کا موبائل بھی بند ہے اور نہ وہ مل رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو ڈیڈ باڈیز تھے وہ کہاں چلی گئی. اور یہ تو جو لال مسجد ہے نا, اس سے بھی خطرناک واقعہ تھا. یہ تو جس طریقے سے لوگوں کو مارا, آپ نے دیکھا کہ کنٹینر پہ ایک بچہ نماز پڑھ رہا تھا اور جیسے اس نے سلام پھیرا اس کو نیچے پھینک دیا گیا. یہ لوگ کون تھے؟ یہ مطلب یہ کہ کہاں سے آئے, ان کو کس نے انسٹرکشن دی؟ یہ ساری چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے. شوکت صاحب یہ کہیے گا مذاکرات, اب وہ تو آپ نے بہت سی باتیں بتائیں کہ مذاکرات آپ کی سیاسی لیڈرشپ سے چل رہے تھے, لیکن جو لیڈ کر رہے تھے احتجاج کو, بشا بھی کر رہے تھے, وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. تو کسی سٹیج پر بہت سے ہم نے دھرنے دیکھے ٹیکل ہوتے ہوئے, آپ کے بھی 2014 کے بھی, طاہر القادری صاحب کے بھی, پیپلز پارٹی کی ہمیں یاد ہے وہ طاہر القادری صاحب آئے تھے تو قمر زمان قاہرہ صاحب بار بار ان کے پاس جا رہے تھے اور آخرکار کچھ معاملات طے پا گئے تھے. تو یہاں پر ہم نے آپ کی طرف سے تو آپ نے اپنے مسائل بتا دیے, حکومت کی طرف سے بھی ہم نے وہ سیاسی سوچ کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ سیاسی سوچ تو تب ہوگی جب سیاسی لوگ ہوں گے. اب جو وزیر داخلہ ہے وہ اس نے کب سیاست کی ہے؟ اس کو تو لا کے اس کو بتایا گیا ہے اور وہ اس کو انسٹرکشن ملتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو وہ وہی کرتا ہے, جو ان کو بتایا جاتا ہے وہی بولتا ہے. اس کے پاس تو کوئی سیاسی سوچ بوجھ نہیں ہے. اور شہباز شریف لوگ جو وہ انتقام لے رہے ہیں عمران خان سے, اور کل جو انہوں نے باتیں کی تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی ملک کا پرائم منسٹر یہ کہہ سکتا ہے لوگ مرے, انہوں نے افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا؟ دیکھیں, چاہے وہ رینجرز کے نوجوان ہیں, چاہے وہ پولیس کے نوجوان پاکستانی ہیں, وہ سب پاکستانی. اب دیکھیں اس حوالے سے تو واضح طور پر شوکت صاحب کا موقف آ گیا, حکومت پر آپ نے تنقید کر دی. جی بالکل, آپ کا موقف ہم نے واضح طور پر دکھایا, لیکن اب آپ کے اندر کی, پارٹی کے اندر کی دیکھیں, جب آپ کسی کو لا رہے ہیں. ایک منٹ مجھے دے دیں. دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اتنی خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہم جیت گئے. بھیا حکومت یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ جیت گئی ہے؟ اپنے لوگوں کو مار کر جیت گئی ہے. نہیں, جیت ہار تو دیکھیں کسی کی بھی نہیں, یہ تو نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں. یہ انتہائی افسوس تھا کہ پھر آگے لوگ جو ہے نا وہ غمزدہ ہیں, ان کی فیملیاں اجڑ گئی ہیں, اور یہ آگے سے کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں مرا. اور جیسے ہوا ہے, جو ہوا جس طریقے سے ہوا, ہونا نہیں چاہیے تھا ایسا. جی دیکھیں, حکومت پر تو آپ نے کر دی. اب ذرا لاش کو لے گئے ہیں اور زخمی لوگ پڑے ہیں ہمارے, وہ یہ کہتے ہیں کوئی ان کو گولیاں لگی ہیں, تو یہ کہتے ہیں ثبوت, ہم ثبوت لے کر آئیں گے.
اور میرے خیال سے اس پہ جوڈیشل کمیشن بالکل وزیر داخلہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ثبوت لے کر آئیں، اور بڑے انہوں نے کانفیڈنٹلی کہا، کل آپ نے بھی دیکھی ہوگی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ ایک بھی اگر ہے ایسا تو ہمارے سامنے لے کر، آپ نے کہا آپ لے کر آئیں گے. اچھا اب اندر کی ذرا آپ پارٹی کے اندر کی بات دیکھیں، آپ لوگوں کی زندگیاں اسٹیک پر لگا رہے ہیں، اور اگر یہ ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹ، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی بھی ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹ. آپ کہاں تھے ویسے احتجاج میں؟ میں احتجاج کے ساتھ ہی تھا، سب کو پتہ ہے، میرا جتنے بھی جرنلسٹ تھے سارے میرے ساتھ کھڑے تھے. صحیح ہے، لیکن دیکھیں آپ ساتھ تو تھے، لیکن اب جو آپ مجھے بات بتا رہے ہیں اس کا مطلب آپ کنونس نہیں تھے. کنونس نہیں تھے نا، فلی کنونس. میں جو تھا نا، میں ڈی چوک نہیں کیا. صحیح ہے، یعنی آپ فلی کنونس نہیں تھے نا. دیکھیں آپ فلی کنونس نہیں تھے، کہتے رہے کہ آگے نہ جائیں جی، اور آپ جیسے کئی لوگ فلی کنونس نہیں تھے. تو دیکھیں جب نہیں تھے فلی کنونس آپ لوگ کہ احتجاج کو اس نہج پر نہیں جانا چاہیے، فائنل کال کے بارے میں بھی نہیں تھے، تو لوگوں کی زندگیاں تو اسٹیک پر نہ لگاتے نا. وہ جو ورکرز تھے آپ کے، علی امین گنڈا پور کے بیانات کہ اب کہہ دینا اپنے گھروں پہ کہ اگر واپس نہ آئیں تو اب فاتحہ پڑھ لیں، اور یہ اس طرح کے بیانات تو بہت غلط ہے نا. انسانی زندگیوں سے آپ کھیل رہے ہیں نا. یہ تو دیکھیں، لوگ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں، کوئی کچھ بھی کہہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لوگ سب عمران خان کے لیے نکلتے ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بس ختم ہو گیا، ختم شد، ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں، ہمارا جو دھرنا تھا، خان صاحب خود اس میں موجود تھے، اور جو انہوں نے تشدد شروع کیا تو انہوں نے خود کال آف کر دی. اچھا شوکت صاحب، یہاں پہ جو میرا جو سب سے بڑا اعتراض تھا اپنی پارٹی کے اوپر، وہ یہ نہیں تھا کہ ہم کیوں آئے اور کیسے آئے، یہ ایک الگ بات ہے. میرا جو زیادہ کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور پولیٹیکل ورکر کے حیثیت سے میں نے بڑے دھرنے اٹینڈ کیے ہیں، بڑے کسی زمانے میں سر آپ کا ایک رہنما بھی پولیٹیکل ورکر نظر نہیں آیا. شوکت صاحب دیکھیں، کوئی اگر پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے، اتنے لوگوں کو آپ کے مطابق کہ گولیاں لگ گئی ہیں، ایک آپ کا رہنما جس کو آپ پولیٹیکل ورکر کہہ رہے ہیں، کوئی نظر آیا پنجاب کی قیادت میں؟ کسی کو، اللہ نہ کرے کسی کو بھی ہو، کسی کو انجری نہیں ہوئی، کوئی پہنچا ہی نہیں. انجری تو دور کی بات ہے. KPK کے وزیر اعلیٰ دیکھیں آرام سے نکل گئے وہاں سے. تو سر یہ باتیں جو ہے نا، یہ آپ کے ورکر کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جبھی تو جی 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 دیکھیں وہ تو ہماری جو کمزوریاں ہوگی وہ تو خیر ہم بعد میں اپنے پارٹی کے اندر ڈسکس کریں گے نا. لیکن جو آپ نے کہا تھا کہ لوگ تو پہنچ گئے تھے نا، تو اگر لوگ، یہ ٹریننگ تو ہمیں نہیں دی تھی کہ آپ کو گولیاں لگیں گی تو آپ بچ کے رہ جائیں گے. جب گولیاں چل گئی تو ظاہر ہے ہر بندہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں تھا. یہ کہاں کا انصاف تھا کہ پولیٹیکل ورکرز کے اوپر آپ گولیاں چلائیں، پھر ہم ان سے کہیں کہ آپ تو، آپ کے اندر اتنی بہادری نہیں تھی کہ آپ کھڑے رہتے. گولی کسی کو یہ تو نہیں دیکھتی ہے نا کہ یہ کون ہے، یہ ورکر ہے، یہ لیڈر ہے، یہ کوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. حکومت کو یہ کہہ کے کہ جی ہم نے آج صفائی کرنی ہے. شوکت صاحب ہمیں آپ کا سٹانس مل گیا ہے. پولیٹیکل کلچر کو تباہ کر بالکل دیا ٹھیک گیا ہے. اچھا یہ میں یہ کہہ بتائیے، رہا ہوں کہ ہماری جو خامیاں ہیں، ہماری خامی یہ تھی کہ ہمارے اندر مشاورت نہیں تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جو سینئر ترین لیڈرشپ تھی وہ سامنے نہیں آئی، موجود نہیں تو تھی. یہ جو غلطیاں تھی ہماری وہ اپنی تھی. لیکن باقی جو تھے دیکھیں، وہ تو عمران خان کی کال پہ تھے، وہ بیچارے احتجاج کر رہے تھے اور نہ ان کے پاس کوئی. بالکل ٹھیک ہے شوکت صاحب، ہمیں آپ کا موقف مل گیا ہے. ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ بشرا بی بی کی بہن سے ہماری کل آن لائن بات ہو رہی تھی آن ایئر، اور انہوں نے یہ کہا کہ بشرا بی بی اس وقت وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، ان کو زور زبردستی کر کے وہاں سے لے جایا گیا. تو اور ہم سے بھیجا بھی رکھا گیا، کیونکہ کل ان کی پریس کانفرنس بھی تھی، انہوں نے کی بھی نہیں پریس کانفرنس، حالانکہ تو بشرا بی ان بی کا نے کوئی پتہ نہیں ہے اس طرح. بشرا بی بی کی بہن کے اوپر میں کوئی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا، لیکن ان کے جو سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں وہ ایک جو ٹوٹ پھوٹ پیدا کرنی ہوتی ہے نا کسی، اس میں فیملی کے اندر توڑ پھوڑ پیدا کرنی ہوتی ہے، تو وہ اس کا رول مجھے نظر آ رہا ہے. باقی دیکھیں بشرا بی بی کا بڑا احترام ہو رہا ہے. وہ آپ دیکھیں کہ کل تک تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ بشرا بی بی کے حکم سے لوگ وہاں پہنچے. اب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو یرغمال بنا. ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے قابل احترام ہے، ہماری مہمان ہے. نہیں، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی کمپرومائز تھی لیڈرشپ. وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کی ساری لیڈرشپ کمپرومائز تھی اور آپ ملے ہوئے تھے، اور بشرا بی بی کھڑی ہوئی تھی عمران خان کے لیے، اور وہ نہیں جانا چاہتی تھی لیکن ان کو زبردستی لے جایا گیا. بیرسٹر صاحب کو تو انہوں نے جھوٹا کہا ہے. یہ تو دیکھیں بہت ادھر ادھر کی باتیں آئیں گی، اس پہ ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. وہ بشرا بی بی کل محفوظ طریقے سے گئی ہیں ادھر مانسیرا میں، پھر اس کے بعد وہ شفٹ ہوئی پشاور. بالکل ٹھیک ہوئے. اگر ان سے بات نہیں کی گئی تو یہ تو میرا قصور نہیں ہے، نہ پارٹی کے قصور ہے کہ جی ان سے کہتی ہے میری بہن سے میری بات نہیں ہو رہی ہے.
تو یہ بات ٹی وی پہ کہنے کی ہے، یہ ٹی وی پہ کہنے کی تو نہیں ہے، لیکن اس نے کیوں کی، اس کے پیچھے آپ کو دیکھنا چاہیے نا کہ اس کا کیا موٹو تھا. دیکھیں بشرا بی بی اس وقت الحمدللہ ہماری مہمان بھی ہے، ہماری محترم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس کو یرغمال بنا لے یا علی امین گنڈاپور نہیں، اس کو لیکن آپ بھی تو یرغمال ایسی بنا لے. قسم کی باتیں کر رہے ہیں نا سر. آپ کا یعنی ٹھیک ہے وہ احتجاج کامیاب نہیں ہوا، آپ وہاں سے چلے گئے، لیکن اب آپ ہائنڈ سائڈ پہ تو آپ بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے نہیں مانا اور ہم تو تیار نہیں تھے. تو یہ باتیں تو آپ بھی کر رہے ہیں نا، اس میں بھی تو پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے نا آپس میں ایک دوسرے سے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کچھ لوگوں نے، جس طرح بیرسٹر سیف صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ کہیں پہ بھی آپ کو جگہ مل جائے تو آپ دھرنا کریں. میں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ پارٹی نے اس پہ فیصلہ کیوں نہیں کیا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی بشرا بی بی نے منع کیا تو بشرا بی بی تو پارٹی کا اچھا، حصہ کل نہیں ہے. پریس کانفرنس میں بھی آپ کی لیڈرشپ کیوں نہیں تھی؟ فیصلہ کل کیا؟ پریس کانفرنس بھی بڑی اہم پریس کانفرنس تھی، سب سننا چاہ رہے تھے کہ کیا کہنا ہے. لیڈرشپ موجود ہی نہیں تھی آپ کی اس میں کہیں بھی، اور انہوں نے کھل کے بتایا بھی نہیں کہ کیا ہوا کیسے ہوا. انہوں نے کہا کہ دھرنا جاری رہے گا، دھرنا جاری ہے، لوگوں کے بغیر بھی دھرنا جاری رہتا ہے. تو بڑی ویک سی باتیں کی ہیں انہوں نے. دیکھیں میں خود ظاہر اسلام آباد میں تھا اور میں نہیں وہاں پہ موجود بھی نہیں تھا، تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اسی طرح ہر جو لیڈر تھا، سینئر لیڈر، وہ سارے کچھ تو آئے تھے، کچھ آئے نہیں تھے، تھے کچھ سامنے. آئے بھی نہیں تھے. اچھا شوکت صاحب یہ بتائیے اس نہیں آئے وقت تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیوں نہیں آئے. اگر ان کی ناراضگی تھی تو وہ علی امین گنڈاپور سے ناراضگی ہو سکتی ہے، مجھ سے ہو سکتی ہے، کسی اور سے ہو سکتی ہے. عمران خان کے ساتھ تو کسی کی ناراضگی نہیں تھی نا، کال تو ان کی تھی. سب کو آنا چاہیے تھا، مشاورت ہونی چاہیے تھی، کوارڈینیشن ہونی چاہیے تھی. ہم کہتے ہیں جی سارا قصور علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کا، ایسا تو نہیں تھا. انہوں نے تو دیکھے نا، انہوں نے تو کتنے آرگنائز طریقے سے وہ لے کر آئے لوگوں کو. یہ ان کی ہمت تھی نا کہ لوگ لے کر آئے، گھٹنے ٹیک دیتے حکومت نے. لیکن آگے حکمت عملی نظر نہیں آئی نا. اگر حکمت عملی ہوتی تو شروع سے ہی، جیسے ہم اسلام آباد سے انٹر ہوئے اس سے کئی زیادہ پہلے ہم وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ہمیں کسی کے پریشر میں نہیں آنا چاہیے تھا. پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے، ہر بندے کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن جس کے پاس اختیار ہے پارٹی کا اس کو فیصلے کرنے چاہیے تھے. مجھے یہ کہنا تھا اگر وہ فیصلے نہیں کر سکتا تو اس کو. شوکت صاحب آپ پریشر کی بات کریں، کس کا پریشر تھا؟ لائن ڈراپ ہو گئی. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، شوکت یوسف صاحب ہمارے ساتھ تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی پریشر تھا. جی شوکت صاحب آپ کہہ رہے تھے پریشر تھا، یہ کس کا پریشر، کس پریشر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ کسی کا پریشر تھا یا پریشر میں وہ فیصلہ نہیں کر پائے، تو میں بھی یہی کویسچن کر رہا ہوں نا کہ بھائی کس چیز کا پریشر تھا. اتنے سال آپ کو ہو گئے سر، میں کہتا ہوں پارٹی میں لیڈرشپ کرتے ہوئے اتنے سال ہو گئے، اور اس سٹیج پہ آ کے شوکت یوسف زئی صاحب ہم سے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جہاں پر سب اسٹیک پر لگا ہوا ہے، ورکرز کو نکال لیا آپ نے، میٹنگ نہیں ہوئی آپ کی بنیادی، آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہاں ورکرز بیٹھیں گے تو کیسے بیٹھیں گے، سردی میں کیا کریں گے، کھانا کیسے کھائیں گے، آپریشن ہو گیا تو کیا ہوگا، پنجاب سے کمیونیکیشن نہیں تھا. یعنی شوکت صاحب ویسے بڑی حیرت انگیز بات ہے، یہ تھوڑا ڈس آرگنائز لگا. بات نہیں ہے، یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے. دیکھیں یہ پولیٹیکل جو ہوتی ہے نا غلطیاں، میں سیاسی ورکر ہوں اور ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہوگا، ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی. دیکھیں یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ جی اسلام آباد جانا ہے، اسلام آباد تو آ گئے. جب عمران خان نے کہا تھا کہ آپ سنجانی میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور میرا تو یہاں تک کہنا تھا، لیکن ظاہر ہے ہم چھوٹے، ہمارے پاس تو کوئی پارٹی کا وہ نہیں ہے، چھوٹے سا ورکر ہوں. بہت کوشش میں کرتا رہا کہ اپنی بات پہنچاؤں کہ ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں پہ کنٹینر لگے ہیں وہی دھرنا دے دے. پاکستان ویسے ہی بند تھا تو 2 دن میں حکومت گھٹنا ٹیک دیتی ہے. لیکن ظاہر ہے فیصلہ یہ تھا کہ اسلام آباد جانا ہے. تو اسلام آباد جا کے اگر یہ بعد میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی خان صاحب نے اجازت دی تھی کہ آپ کہیں پہ بھی دھرنا دے سکتے ہیں، تو اس کو پارٹی نے کیوں نہیں ہمیں بتایا. مجھے اس پہ تھوڑا سا تھا. جو لیڈرشپ تھی، بیرسٹر گوہر صاحب تھے، بیرسٹر سیف صاحب نے یہ بات خود کہی ہے، تو وہ خود گئے تھے عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بات نہیں مانی گئی تھی.
اگر آپ کی بات نہیں مانی گئی تھی تو آپ کو شیئر کرنا چاہیے تھا ورکروں کے ساتھ، ہمارے ساتھ، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے کہ آگے کیا کرنا ہے، تو ہم سے کیوں بات چھپائی گئی؟ تو یہ ایک بلنڈر ہوا ہے، اور لیکن جو حکومت کی طرف سے کیا ہے وہ تو ناقابل معافی، ناقابل تلافی ہے. جو انہوں نے کیا میرے خیال سے اسرائیلی ایڈمنسٹریشن بھی نہیں کر سکتی. اتنا ظلم، اتنی بربریت، پھر اس کے آگے جو ہے نا پھر رونت دکھائے کل کہ جی ہم نے صاف کر دیا، پھر یہ انتشاری ٹولہ. یہ کیسا وزیر اعظم ہے؟ اس کو کس نے وزیر اعظم بنایا؟ یہ عوامی وزیر اعظم ہوتا تو اس طرح کی باتیں کرتا. یہ تو ہرگز عوامی ٹون نہیں ہے ان کا. اپوزیشن کچھ بھی کہتی ہے لیکن حکومت کا دل گردہ بڑا ہوتا ہے. حکومت جو ہے اس کی سب سے فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کو وہ کرے، تحفظ دے، پرامن طریقے سے بات چیت پہ آگے بڑھایا جائے. وہی انہوں نے کوشش نہیں کی. بس ایک اگر ہمارے ورکر پہلے گئے تو وہاں جو بھی شوکت صاحب ایک چیز اب آپ کہہ رہے ہیں لیسن لرن کرنے چاہیے. ہاتھ میں لایا. آپ ایک چیز مجھے بتائیے آگے کا لائے عمل آپ کا کیا ہوگا، اور آپ کو کیا اب یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ دھرنوں سے نہ حکومت گرتی ہے، نہ دھرنوں سے مطالبات اس قسم کے جو آپ لے کر چلے تھے وہ تسلیم کیے جاتے ہیں؟ یہ لرن کر لیا ہے یا پھر ایک اور کوئی دھرنا پلان کریں گے آپ؟ دیکھیں سیاسی لوگوں کے پاس اور کیا راستہ ہوتا ہے؟ کیا بندوق اٹھا لیں آپ؟ کیا خیال ہے؟ سیاسی لوگ تو یہی کر سکتے ہیں نا، احتجاج کر سکتے ہیں. نہیں، یہ جو اسلام آباد کی طرف دھرنا ہے نا، ڈی چوک جانا ہے، وہ جو ایک ایڈونچر ہے. اسلام آباد کی طرف دھرنا کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ہمارے دور میں نہیں ہوئے، ہم سے پہلے نہیں ہوئے. اگر اس دفعہ بھی اگر وہاں جا کے بیٹھ جاتا تو کون سی کیا بات آ جاتی؟ مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے نا. اسلام آباد کے ڈی چوک جانے سے کیا یہ ہونا تھا کہ مارنا تھا انہوں نے؟ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ آنسو گیس کے شیل سے نہیں لوگ تتر بتر ہو سکتے تھے؟ شوکت صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت دے دی جائے، ڈی چوک پہ آنے کی اجازت دے دی جائے، اتنا بلاکیڈ نہ لگائے تو یہ پرامن احتجاج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر یہ کنٹینر نہ لگائے، اگر یہ راستے بھر میں شیلنگ نہ کریں تو لوگوں کو غصہ بھی نہیں ہوگا. وہ تو اپنے دیکھیں نا، پوری پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ پرامن احتجاج ہوگا. جی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ورکروں کے پاس گن تھی اور انہوں نے شیلنگ کی، یہ کتنا بڑا فراڈ بیان ہے. جی یہ تو خیر تحقیقات ہوں گی تو یہ پتہ چلے گا، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اپنی پارٹی کے اندر کے معاملات کے بارے میں بات کر رہے تھے اور حکومت نے جیسے ٹیکل کیا ہے اس کو، اس پر بھی شدید اور وہ ہم سب نے دیکھا ہے.